نیکسٹ ہے ترکی ترکی کی خبر ہے۔ شدید گرمی کی لہر جنوبی یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اٹلی، اسپین اور فرانس جیسے ممالک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ ترکی اور یونان میں جنگلات کی آگ بھڑک رہی ہے، جسے انخلا اور ہنگامی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے گرمی کو دباؤ دینے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ اٹلی کی وزارت صحت نے 21 شہروں کو سب سے زیادہ گرمی کے انتباہ کے تحت رکھا ہے۔ توقع ہے کہ ہیٹ ویو سے جنوبی مغربی اور جنوب مشرقی یورپ متاثر ہوں گے۔ پیرس، روم اور لزبن جیسے بڑے شہروں میں 35 سے 42 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت کا تجربہ کرنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے اسرائیل کی جانب سے حماس کی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے ایک بڑے فوجی آپریشن کے انتباہ کے بعد دسیوں ہزار فلسطینی مشرقی غزہ شہر سے فرار ہو گئے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے فوجی کارروائیوں میں اضافے کے بارے میں خبردار کیا، رہائشیوں کو المواسی کی طرف انخلا کی ہدایت کی، جو کہ پہلے ہی محدود سہولیات سے بھرا ہوا جنوبی ساحلی علاقہ ہے۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے اسرائیلی حملوں میں 23 فلسطینیوں کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ خاندانوں کا سامان پیک کرنے اور فرار ہونے کے افراتفری کے مناظر کے درمیان مارچ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے غزہ میں اس تنازع میں کم از کم 56,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ نیکسٹ ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 62 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صحت کے کارکنوں اور حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کی تصدیق کی ہے۔ حملوں نے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا، بشمول مواسی میں ایک خیمہ کیمپ جہاں 3 بچے اور ان کے والدین ہلاک ہوئے، اور بوریج پناہ گزین کیمپ جہاں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور سنگین انسانی حالات کی اطلاعات کے درمیان فلسطینی ہسپتال زخمیوں اور ہلاک شدگان کی آمد سے بھرے پڑے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 72 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ بہت سے زخمی ہیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں سیلاب اور شدید بارشوں کے نتیجے میں 16 بچوں سمیت کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران 19 ہلاکتیں ہوئیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا شدید متاثر ہوا ہے۔ وادی سوات میں 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سیلاب نے 56 مکانات کو نقصان پہنچایا ہے، جن میں سے 6 تباہ ہو گئے ہیں، اور قومی موسمیاتی سروس نے منگل تک مسلسل موسلادھار بارش اور سیلاب کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ نیکسٹ ہے فرانس نے تمباکو سے پاک نسل بنانے کی اپنی کوششوں کے حصے کے طور پر 1 جولائی 2025 سے ساحلوں، پارکوں اور اسکولوں کے قریب کے علاقوں جیسے بیرونی عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی کا نفاذ کیا ہے۔ پابندی کا مقصد بچوں کو دوسرے ہاتھ کے دھوئیں سے بچانا اور تمباکو سے ہونے والی اموات کو کم کرنا ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 135 سے 700 یورو تک کے جرمانے ہیں۔ الیکٹرانک سگریٹ اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں، لیکن حکومت مزید پابندی پر غور کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے چیک انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چین نے مبینہ طور پر مارچ 2024 میں پراگ کے دورے کے دوران تائیوان کے نائب صدر ہیسیو بیکھم کو نشانہ بناتے ہوئے ایک اور تصادم کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سازش میں چینی سفارتکار اور انٹیلیجنس آفیسران شامل تھے، جس کا مقصد ہیسیو کو ڈرانا تھا، لیکن منصوبہ بندی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ تائیوان کی مین لینڈ افیئرز کونسل نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے بیجنگ سے عوامی معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے بینکاک تھائی لینڈ میں 28 جون 2025 کو ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے، جنہوں نے کمبوڈیا کے سابق وزیر اعظم ہن سین کے ساتھ ایک لیک ہونے والی فون کال پر
وزیر اعظم شناواترا کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ سرحدی تنازع کے درمیان کی گئی کال شناواترا کی جانب سے تھائی لینڈ کے ایک فوجی کمانڈر کا حوالہ دینے کے بعد غم و غصے کو جنم دیا۔ آئینی عدالت اگلے ہفتے کے اوائل میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ وزیر اعظم کی برطرفی کی درخواست کرنے والی درخواستوں پر غور کیا جائے۔ نیکسٹ ہے، 2 مشرقی افریقی کارکن کینیا سے بونیفیس موانگی اور یوگنڈا سے ایگاتھر تنزانیہ کی حکومت پر غیر قانونی حراست اور تشدد کے لیے مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ اپوزیشن سیاستدان ان ٹنڈو لیسو کی عدالت میں سماعت میں شرکت کے لیے تنزانیہ کے دورے کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی اور بدسلوکی کی۔ کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں شدید جسمانی نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں الٹا لٹکا دیا گیا، لکڑی کے تختوں سے مارا گیا اور ملبے سے گندگی ڈالی گئی۔ تنزانیہ کی حکومت نے ان الزامات کی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، پاکستان کی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کے بعد امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا، لیکن ایران پر امریکی فضائی حملوں کے بعد اس فیصلے نے تنازع کو جنم دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایران میں ٹرمپ کے اقدامات امن کے اصولوں سے متصادم ہیں۔ بہت سے لوگ نامزدگی واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے قانون سازوں اور عوامی شخصیات نے اس نامزدگی کو ریڑھ کی ہڈی کے بغیر اور سائیکوفینٹک کا نام دیتے ہوئے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ حکومت منقسم ہے، کچھ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس نے امریکی حمایت یافتہ غزہ امدادی نظام کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو مار رہا ہے اور امداد کی ترسیل کو آسان بنانے کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے مئی سے لے کر اب تک 500 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ امداد تک رسائی کی کوشش کے دوران بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ گٹیرس نے تنازع کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا اور عالمی رہنما پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھیں۔ یورپی یونین نے بھی غزہ میں بگڑتے ہوئے انسانی بحران پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے اپنی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہے، روس کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے 4 Su-34 جنگی طیاروں کو یوکرین کی سرحد سے تقریباً 550 میل دور وولگوگراڈ کے علاقے میں ایک ایئر بیس پر مار گرایا ہے۔ یہ آپریشن روسی جنگی اثاثوں کو نشانہ بنانے کی مہم کا حصہ تھا۔